اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح انٹرو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کون کون سے مہمان ہوں گے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سابقہ ڈپٹی میئر اور موجودہ سٹی کونسلر اور باقی حوالوں سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں سید اعجاز حیدر بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے صاحب بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ شاہ صاحب، موسم بہت اچھا ہے، محرم کا مہینہ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ شہادت امام حسین کانفرنس ہو بھی رہی ہیں، ابھی تک جاری ہیں۔ شہادت امام حسین کانفرنس جو ہے وہ امریکہ میں ہماری ملاقات ہوئی، بڑا اچھا پروگرام تھا، اچھے مقررین تھے، اچھے علماء جی تھے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی رائے صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے آن لائن لیا ہے اس آج کے موضوع کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت اہم اور ضروری موضوع ہے، جس پر زیادہ بہتر تو یہ ہوتا کہ کوئی مستند عالم ہیں جو اس پر گفتگو کرتے۔ بہرحال آپ نے مجھے حکم دیا تو میں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اس کے چند الفاظ جو ٹوٹے پھوٹے وہ میں ضرور ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو یہ جاری ہے، اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ سانحہ کربلا ہے، جسے واقعہ کربلا بھی کہا جاتا ہے، جنگ کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ کہنا تو اسے کسی صورت میں مناسب نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ تو ہوتی ہے جہاں پر فریقین ہیں جو وہ برابر کے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں۔ تو یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی دنیا میں تو مثال نہیں ملتی، کہ مسافر لوگ جو سفر میں تھے اور اپنے کسی خاص مقصد کے لیے اللہ کے حکم سے وہ جا رہے تھے، اور ویسے بھی جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں لوگ اپنی خواتین کو اور اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ تو یہ تو چونکہ کوفہ کی طرف سے جو خطوط تھے ان کی اتمام حجت کے لیے امام پاک نے جو سفر کیا مدینہ سے مکہ کی طرف، اور پھر مکہ میں آپ نے 4 مہینے اور 10 دن قیام کیا، اور پھر مکہ سے 23 دن کا سفر کر کے آپ کربلا تک پہنچے۔ اور چونکہ اللہ پاک نے آپ کی شہادت وہاں پر لکھی ہوئی تھی تو یقیناً آپ اللہ کے حکم سے وہاں پر پہنچے۔ تو اس کی اہمیت ہے جو یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں، پروگرام ہیں، آپ کی یاد میں ان کا انعقاد کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی کی جتنی مساجد اور جتنے مراکز ہیں، الحمدللہ ہر جگہ پر کربلا کانفرنس کے حوالے سے مختلف خوبصورت پروگرام ہیں جو وہ کیے گئے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا مدنی مسجد ویسٹ بوگیل کا، بالکل درست ہے، وہاں پر آپ بھی موجود تھے، اور مجھے بھی وہاں پر شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طرح باقی جتنی مساجد ہیں، جن میں ٹاسٹوپ مسجد ہے، ایلبرٹسون مسجد ہے، برانڈوی مسجد ہے، عیسائی مسجد ہے، ان تمام، اور ویسٹ بوگیٹ مسجد کا آپ نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن کے تینوں مراکز کے اوپر بہت خوبصورت پروگرام ہوئے، میں ان میں شرکت نہیں کر سکا۔ اور پچھلے دنوں کریٹا وائی پہ مسجد میں پروگرام تھا، الحمدللہ وہاں پہ بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور بلکہ کل ہی غزوہ میں جو مفتی طارق امین صاحب کا مرکز ہے، وہاں پر کل پروگرام تھا شہدائے کربلا کے حوالے سے ہی وہاں پر، اور مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب جو ناروے سے تشریف لائے ہوئے تھے، کی نوٹ ان کا وہ گیسٹ اسپیکر کل وہ تھے۔ تو وہاں پر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی طارق امین صاحب کے مرکز کے اوپر بڑا متنوع قسم کا ڈائیورسٹی والا پروگرام تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس وقت ایک ترکی دوست ہیں جو وہ گفتگو ترکش زبان میں کر رہے تھے، اور اس کے بعد ایک دوست جو عربی النسل تھے، انہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی۔ اس کے علاوہ ڈینش میں گفتگو ہوئی، اردو میں ہوئی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا پیغام ہے جو تمام زبانوں کے ذریعے
ہماری کمیونٹیز تک پہنچ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ ہمارا ایک اخلاقی طور پر فرض ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کا بھرپور اس کی کوشش کریں، اور ان کانفرنسز ہیں جو ان کا انعقاد اور اس طرح کے پروگرام ہیں جو یہ ہمارے لیے بہت لازم اور ضروری ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی کانفرنسز کرتے ہیں تو اس کے ذریعے جو امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت ہے اس کی تجدید ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اس فلسفے کا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب بہت سارے ہم لوگ مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو وہ اس طرح کے پروگراموں میں اکٹھے ہو کر جمع ہوتے ہیں تو یہ اس سے اتحاد اور یگانگت کا فروغ بھی ہوتا ہے کہ ہم مختلف ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عقیدتیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب امام پاک کا ذکر آتا ہے تو ہم سب لوگ اس میں نہ کسی شیعہ کی، نہ کسی سنی کی، نہ کسی دیوبندی کی، نہ کسی اہل حدیث کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ سب لوگ امام پاک کے ذکر سننے کے لیے اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا اتحاد ہے، جو قومی اتحاد ہے، اس کا بھی فروغ ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں جو علماء اپنے خطابات کرتے ہیں اس میں پیغام امن اور انصاف کا درس ملتا ہے کہ امام حسین نے کس طرح اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنایا پیغام امن کے لیے اور انصاف کے لیے اور حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے۔ نوجوان نسل کو اس سے جرأت ملتی ہے، اس کا عملی نمونہ ہے، اور ہمارے جو سننے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ امام پاک نے ہمیں درس کس چیز کا دیا ہے، اور وہ یقیناً جرأت، بہادری اور اصول پسندی کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے پیغامات ہیں جو ان کا تسلسل ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن میں جب ویسٹ بو گیٹ مسجد میں پہنچا، جس وقت ہم چونکہ ذرا تاخیر سے پہنچے تھے تو میں تو نہیں سن سکا، لیکن بعد میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا کہ آپ کے چھوٹے صاحبزادہ صاحب ہیں جو انہوں نے بھی کوئی ڈینس میں گفتگو کی تھی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو بچے ہیں وہ نعت پڑھ رہے ہیں، منقبت پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہ ہمارا مستقبل، یہ امام پاک کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج اردو اور ڈینش زبانوں میں بھیج رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں اور ان کو جاری رہنا چاہیے۔ شاہ صاحب آپ نے جی بڑی رائے صاحب۔ تفصیل سے بتایا، آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں، تو شاہ صاحب جس ملک میں یا جن ممالک میں سارے اوورسیز رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، جب بھی جہاں جہاں واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو سب کی آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جاتی ہیں، پانی کی قلت، کھانے جی پینے کا صاحب۔ سارا سسٹم، وضو کے لیے پانی، اور کس طرح گرم تپتی ہوئی ریت، اس کے بعد سر نیزے پہ، ساری چیزیں واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو دل جو ہے ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک ہل کے رہ جاتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب ہر بے وقت شک۔ ایک سوال ہم سے بھی کرتے ہیں، ہم سے بھی، ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، اس وقت جو ہے وہ کھانے کا، پانی کا، ہر چیز کی قلت تھی اور وافر مقدار میں بوند تک پانی نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے بعد جی شاہ صاحب ان مواقع پر جب ہم اس کے بعد کھل کر اناج کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جوسز پیتے ہیں، خوراک کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور جب بچے بعض دفعہ سوال بھی کر جاتے ہیں کہ واقعہ آپ کس چیز کا سنا رہے تھے، بتا رہے تھے، وہ تو کمزور ذہن بچے ہوتے ہیں، تو لیکن یہ ہمیں تو کھانا کیوں بعد میں اتنا جو ہے وہ نیاز کی شکل میں کھلایا جاتا ہے؟ شاہ صاحب یہ ایک سیاسی سوال بھی ہے اور مذہبی سوال بھی ہے۔ جی جی بالکل درست ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جب امام پاک کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو یقیناً وہ کوئی جنگ کرنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، تو وہ چونکہ وہ تو عازم سفر تھے، سفر میں تھے، تو سفر کے لیے انسان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کا پانی بھی وہاں پر بند کر دیا گیا تو ظاہر ہے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے ساتھ اگر آپ نے کھانا بھی بنانا ہے تو وہ بھی پانی کے ساتھ اس کا پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے جانوروں کو زندہ رکھنا ہے تو انہیں پانی پلانا ہے، اور جب آپ نے خود اپنے لیے پیاس سے جو وہ پانی اس کے لیے ایک ضروری جزو ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، تو جب ایسی صورتحال میں جب یہ کہ آپ کا گھیراؤ ہو جائے، آپ کا رستہ روک دیا جائے، اور آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو ان کی قلت ہو جائے، اور خصوصی طور پہ جب پانی ہے جو وہ بند کر دیا جائے، اور ان میں سب لوگ ہیں جو وہ جوان لوگ نہیں ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں جو بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں،
تو جو ان کے حالات ہیں وہ تو ان کا تو چشم تصور کرتے ہوئے بھی ہر انسان جو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا کم از کم انسان کی محبت ہے، انسان کی عظمت ہے، اس کا دل ڈوب جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، کیونکہ ہم تو اس کا صرف تصور کر سکتے ہیں، ہم نے تو پڑھا ہے یا سنا ہے، لیکن جن کی نفوس قدسیہ، جن پاک ذاتوں کے اوپر وہ وقت گزرا ہے، اس کا درد تو وہی سمجھتے ہیں۔ ہمیں سن کر اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو جن کے اوپر یہ گزرا ہے بہت مشکل وقت، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس پر کوئی آہ و بکا نہیں کی، انہوں نے کوئی فریاد نہیں کی، انہوں نے فقط اللہ کی رضا سمجھ کر اسے قبول کیا اور اس پر صبر کیا۔ تو آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ آج انہوں نے اپنی ان مجبوریوں کے باوجود، پانی کی کمی کے باوجود اور تمام جو اسباب ہیں ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کی، اپنے قرآن کی حفاظت کی۔ تو آج جب ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ ضائع کرتے ہیں کھانے کے بعد، تو ہمارے ذہن میں کیوں وہ چیز جاگتی نہیں ہے کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے تو جو قربانی کے مسائل ہیں، جو قربانی امام پاک نے وہاں پر دی، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب کسی اور کو بھوکا دیکھو تو اسے کھانا کھلاؤ، جب کسی اور کو پیاسا دیکھو تو اسے پانی پلاؤ۔ اور اللہ پاک نے ہم سب کو جب اتنا وافر مقدار میں ہمیں دیا ہے، ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، باقیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو جو نادار ہیں، جن کے پاس اس چیز کی کمی ہے، جو اس قلت کا شکار ہیں، ہم ان کو ضرور یاد رکھیں، ان کی ضروریات میں ان کو کھانا کھلائیں۔ بلکہ ہمارا تو دین کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو یہ بہت ثواب والی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز سلام کرنا ہے، آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور نبی پاک نے بلکہ اس کے بارے میں حکم دیا کہ افش السلام، کہ اسلام کو عام کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر سلام صرف اس بندے کو کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر بندے کو، جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس سے سلام ضرور کریں۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہمارے دین کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا عمل ہے جو، اور جب ہم یہ کریں گے تو یقیناً ہمیں جو امام پاک نے جو کربلا کے میدان سے ہمیں درس دیا، ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لائیں، یعنی اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری اولادوں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو۔ شاہ صاحب، ایک طرف تو یہ باتیں جو ہے درس دروس کی باتیں چلتی ہیں، واقعات کی باتیں چلتی ہیں، اور دوسری طرف یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اس کی بات کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ شاہ صاحب، میں علمی لحاظ سے بات کروں گا، چونکہ ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کی آزادی ہوتی ہے، ہم جو ہے جی کمیونز کے پارک بھی لے لیتے ہیں مفت میں، ہمیں کوئی کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ اور اس کے جی بعد محرم کے مہینے میں ہم فیسٹیول بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد شام کو مساجد میں بھی چلے جاتے ہیں، اتوار کو جی چھٹی جی والے دن بھی جو ہے اس پر ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ پھر ہم گانے بجانے کا کام بھی کرتے ہیں، ڈھول دھماکہ بھی کرتے ہیں، اور آم بڑا اچھا پھل ہے، کھانا چاہیے، ہمارے ملک کا ہے، ہمیں بڑا دنیا میں بڑا پاپولر ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی جی کھاتے ہیں، لیکن کوئی یہ مقدس پھل نہیں ہے جس کے نام پر ہم فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، سیاسی طور پر آپ کیا کہیں گے؟ صاحب، اس کے سب سے پہلی جو بات ہم کر رہے تھے کربلا کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے، محرم کا مہینہ ہے جو، اس کا ایک اپنا تقدس ہے، اور جس طرح بہت سارے علماء نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی پابندی ہو شرعن۔ مثال کے طور پہ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے، جی کیا محرم کے مہینے میں یا 10 محرم کو نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ شرعن منع نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر یہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ان دنوں میں اس طرح کے کام، چونکہ یہ خوشی کے کام ہوتے ہیں، اور اہل بیت پر یہ خوشی کا نہیں بلکہ بہت کٹھن وقت تھا جو امت مسلمہ کے لیے کسی صورت میں بھی خوشی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کام جو عقیدت اور محبت اور اس کے تقدس کے خلاف ہوں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔
جس جانب آپ نے اشارہ کیا میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ محرم کا مہینہ ہے جو یہ اس کا تقدس ہے جو یہ بحال رہنا چاہیے، اور اگرچہ کہ اس میں کوئی جسے ہم ڈینش میں بوکسٹیولی کہتے ہیں کہ یعنی کوئی ممنوع نہیں ہے کہ اس میں آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ اس میں میلہ نہیں لگا سکتے، آپ اس میں کوئی اور کام اس طرح کا نہیں کر سکتے، کوئی اس طرح کی محافل ہیں جو وہ جن میں رونق میلہ ہو وہ نہیں کر سکتے۔ شرعن ممنوع تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اخلاق کا تقاضا، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے احترام میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان سے پرہیز کیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میلے کرنا ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اور ہماری ثقافت ہے جو وہ فقط آموں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، نہ صرف ہماری ثقافت ہے جو وہ کلفیاں ہیں، نہ گول گپے ہیں، اور نہ ہی وہ پکوڑے سموسے اور جلیبیاں ہیں۔ ہماری ثقافت اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو یہ آموں کا میلہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو مناسب وقت پر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مواقع، اور بالخصوص جب یہ خاص دن ہوں، مثلا 10 محرم الحرام کو ہمارے نبی کی اولاد کے 18 نفوس تو نبی کی اولاد کے اپنے گھر سے شہید ہوئے ہیں امام پاک کے ساتھ، اور 72 دیگر شہادتیں ہیں، اور پھر مستورات کی جو بے حرمتی، بے ادبی کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو سر نیزوں پر اٹھا کر بازاروں میں گھمائے گئے ہیں، ان کی بے ادبی کی گئی ہے، ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر اس طرح کے جو پروگرام ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقیات کے بالکل خلاف ہیں، اخلاقیات کے منافی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ان کو یہ شرعی طور پر کوئی واجب تو نہیں تھا کہ 11 محرم کو اور 12 محرم کو میلے لگائے جائیں۔ ان کو تاخیر بھی ان میں کی جا سکتی ہے، ان کا انتظار بھی کیا جا سکتا ہے۔ چھٹیاں، پورا جولائی کا مہینہ بھی چھٹیاں ہیں، اگست کا پہلا مہینہ بھی چھٹیاں ہیں، تو اگر ان کو کسی اور وقت پہ مؤخر کیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ذاتی طور پر لوگوں کی کچھ منفعت ہو سکتی ہے، لوگوں کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو میلہ ہوتا ہے اس میں اچھی بات ہے، ہمیں اپنی ثقافت کا رنگ ہے جو دکھانا چاہیے، لیکن وہ صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ ثقافت میں ہماری زبان آتی ہے، ہمارا میل جول آتا ہے، ہمارا لباس آتا ہے، ہمارا رہن سہن آتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ثقافت کا احیاء، اور وہ بھی ہمیں مسلم ثقافت، پاکستانی ثقافت، بلکہ علاقائی ثقافت ہے جو، اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ صدق کے دل کے ساتھ اپنی جو ثقافت ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو لوگوں کو، اپنے بچوں کو دکھانا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی نفع کمایا جائے، اس میں سٹالز لگتے ہیں، اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اور رائے صاحب، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو ذاتی تشہیر کے لیے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں، کہ جس میں اپنی تشہیر، اپنی پروموشن جو ہے وہ بھی مقصود ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ کام اچھا ہے، میں اس کے حق میں ہوں، اس طرح کے میلے وغیرہ ہونے چاہیے، یہ ہماری ثقافت کے عکاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا وقت ہے جو اس کو مناسب وقت پر رکھنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، اور جو اس طرح کے ہمارے مخصوص ایام ہیں جن میں خاص کر شہدائے کربلا کا جو عاشورہ کا دن ہے، اس کی عقیدت کی وجہ سے، اس کے تقدس کی وجہ سے ایسے پروگراموں کو ذرا تاخیر سے کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ شاہ صاحب، دوسرا، چونکہ آپ سابقہ ڈپٹی میئر ہیں، موجودہ سٹی کونسلر ہیں، ہیٹرک آپ مکمل کر چکے ہیں، تو شاہ صاحب یہاں تو قانون اجازت دیتا ہے، جلسے جلوس کی ہر چیز کی اجازت دیتا ہے، تو محرم کا جلوس بھی نکالا جاتا ہے، پھر قانون کی ہم خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، جس چیزوں سے منع کیا جاتا ہے وہ چیزیں بھی ہم کرتے ہیں، تو شاہ صاحب پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی سختیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر ہم سیاستدانوں کو قصوروار بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم اعتراض تو کرتے ہیں، ہم جو حکومت یا جو ہمارے ملکی ادارے ہوتے ہیں یا ہمارے مخالفین ہوتے ہیں، ہم ان پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور ہمارے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، غیر ملکیوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے جسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں الاؤڈ ہیں حکومت کی جانب سے، ملکی قوانین کے مطابق ہمارے لیے وہ جائز ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی بہت ساری احتیاط ہے جو اگر اس کا عنصر رکھ لیا جائے، احتیاط کے ساتھ وہ کام کیے جائیں جس سے دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ مثال کے طور پہ آج کل پارکنگ کے بڑے پرابلمس ہیں جو وہ مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو عاشورہ کا جلوس ہے، بالکل قانون اس کی اجازت دیتا ہے، تو جب اس کی اجازت ہے تو اسے کوئی امر مانے نہیں ہے اس میں کہ عاشورہ کا جلوس ہے جو وہ نہ نکالا جا سکے۔ اس میں البتہ یہ کہ اس کو بہتر کسی طریقے کے ساتھ مینج اچھے طریقے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو جن جن چیزوں کی تو ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ان پر کسی طرح کی کوئی قدغن، ان پر کوئی اس طرح کا کوئی امبارگو ہے جو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت ڈنمارک کے شہری ہمارے پاس وہی حقوق ہیں جو باقی ریلیجنز کو حاصل ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ اگر ان ہمارے جو پروگرام ہیں ان کی مثال کے طور پہ ان کی جو ترتیب ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، آپس میں کوارڈینیشن کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط کر کے۔ تو اب مساجد کے پروگرام ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن دو مختلف مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے لوگ وہاں پر بھی شامل نہیں ہو سکتے، کسی ایک جگہ ہی بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس میں آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے اور اس کی ترتیب ہے جو اس کو بہتر کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل ہیں جو وہ غیر ضروری طور پر جو ہم تنقید کا نشانہ بنتے ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پارلیمنٹ دوبارہ کھل جائے گی، تو اس کا ہم بات کر رہے تھے، گیدرنگ کی، میلوں کی بات کر رہے تھے۔ اچھے وقت میں جب یہ گیدرنگ کی جاتی ہے، بڑی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، تو یہ جتنی پارٹیوں کے سیاستدان ہوتے ہیں، ایک سٹیج بنایا جائے، جو منتظمین ہوتے ہیں وہ پوری سال اپنی تیاری کریں، لوگوں کو دعوت دیں، ایک سٹیج بنائیں اور ساری پارٹیوں کے، مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو بلائیں، وہاں ڈیبیٹ ہو، بات چیت ہو، سارا جو ہے وہ یہ انتظام ہونا چاہیے اور جمہوری طریقے سے کریں، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے، یہ لڑائی جھگڑے والا ملک تو نہیں ہے۔ جی بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چونکہ مختلف خیال کے لوگ ہیں، اور ہماری جو اکثریت ہے وہ ہمارے جو پولیٹیکل نظام ہے اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ انوالو ہیں، اور یہی وجہ ہے گزشتہ ہماری ایک دفعہ بات ہوئی تھی آپ کے ہی پروگرام میں، میں نے کہا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جب ہمارے کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اس قابل بھی نہیں بند ہو سکتے کہ ہم اپنا ایک نمائندہ جو پارلیمنٹ میں بھیج دیں، تو بمشکل ہم 10 کونسلرز ہیں جو پورے ڈنمارک میں پاکستانی ہیں، پاکستانی بیک گراؤنڈ والے ہیں۔ تو یہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہے جو وہ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے، اور اپنے آپ کو ہر بندہ ہے جو دوسرے کے لیے تعاون کرنے کی بجائے دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی، میں بلکہ اکثر کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے جب ہماری کمیونٹی آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، تو ہم کس طرح باقی لوگوں کو جو مختلف خیال کے لوگ ہیں، آج تک مجھے ایسا کوئی کم از کم موقع نہیں ملا کہ جہاں پر مختلف ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوں اور وہ آپس میں اپنی اپنی وابستگیاں قائم رکھتے ہوئے اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مسائل ڈیفائن کر سکیں کہ ہمارے لیے مشکلات کون کون سی ہیں، اور اس کے لیے ہم سیاسی طور پر ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی اپنی بلے بلے بنانے کی بجائے کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا، تو اگر یہ اجتماعی طور پر کام کیے جائیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ پبلک کے مسائل ہیں جو ان کو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی کونسلرز ہیں وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ، میرا اعلان ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے کہ میرے کمون میں اگر کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، اور میں اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں، میں آج تک مجھے جب بھی کسی بندے نے مجھ سے رابطہ کیا تو شاہ اس کا صاحب، یہ کام ہو سوال سکا یا اٹھتا نہیں ہو رہتا ہے، سکا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ماشاء اللہ جی، بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور آنکھیں نہ کھولنا چاہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا ہے، میں نے الحمدللہ بہت کچھ کیا، اور اس کا ذکر آپ کئی مرتبہ کر چکے ہیں اپنے ریڈیو کے اوپر، اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں 4 مرتبہ کامیاب ہو چکا ہوں۔
تو اگر میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو میں چوتھی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ کامیاب نہ ہوتا. تو جن کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے مجھ سے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل لا علم ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دل نہیں مانتا کہ وہ کسی چیز کو کہیں کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے. تو مجھے مجیب الرحمان قریشی صاحب کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جب ایک ہمارا اس طرح پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان چیزوں کو ضرور بتاؤں کہ میں نے کیا کیا. اور اس کی وجہ میں نے تب بھی گزارش کی تھی، آج بھی وہی گزارش کرتا ہوں کہ میں نے چونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو میں نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کیے ہوئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کروں، اور نہ ہی مجھے کسی شخص کی کوئی ایکنالجمنٹ چاہیے کہ کوئی مجھے کہے جی کہ اس نے یہ کام کیا. میں نے جو کام اللہ کے لیے کیے ہیں میں ان کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں، اور دنیا میں مجھے کسی کی آشیرواد کی، کسی کی بلے بلے کی، کسی کے ایکنالجمنٹ کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. تو بہرحال آپ چاہتے ہیں اگر یہ سوال ہے کہ میں نے کیا کیا تو چلے میں مختصراً، میں بہت پیچھے نہیں جاتا، میں آپ کو یہ جو تازہ ترین 1-2 سال ہیں ان کے کچھ کام بتا دیتا ہوں. اور حالانکہ میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ اللہ پاک اس میں میرا تکبر شامل نہ ہو، میری ریاکاری شامل نہ ہو، اور میں اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں. الحمدللہ میں نے 4 مساجد کے لیے یہ پچھلے 2-3 سالوں میں نے کام کیا، اور اتفاق یہ ہے کہ بدقسمتی ہوئی اگر ان کا کام نہیں ہو سکا. جو کام میرے ذمہ تھا الحمدللہ میں نے وہ کروایا ہے. میں آپ کو نام لے کر بتا سکتا ہوں، آپ اگر کسی کو شک ہے تو جائے محترم صفدر بھٹی صاحب جو عیسائی والے ہیں ان سے پوچھ لیں. انہوں نے مسجد کا برانڈی میں انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، الحمدللہ میں نے ان کی مدد کی تھی، ان کا پروسیس میں نے کروایا تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مسجد ہے جو اس کے لیے خریدنے کے لیے جگہ ہے جو وہ کمون کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی. اس کے بعد آ جائیں ہمارے ڈی ایم سی والے دوست ہیں جو محترم امتیاز سیویہ صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، ایک بلڈنگ وہ خریدنا چاہتے تھے یہاں پر پونپی کمون میں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے اپنی طرف سے بھرپور ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، ان کا رابطہ کروایا تھا اپنی بلڈنگ کے ساتھ. ان کا کام بھی کسی وجہ سے وہ کمون نے اجازت نہیں دی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میرے ذمہ یہ تھا کہ میں ان کا رابطہ کرواتا، میں ان کے ساتھ بیٹھتا، میں نے وہ اپنا بھرپور طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری جو پوری کی ہے. اس کے بعد آ جائیں جو ہمارے بنگالی کمیونٹی ہے، انہوں نے مسجد خریدنے کے لیے یہ فرنٹ بھی میں کوشش کی تھی فرنٹ بھی ویستا میں. الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح تعاون کیا جس طرح پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کرتا ہوں. تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ تینوں مرتبہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی طرف سے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ مجھ سے جس کسی نے بھی رابطہ کیا میں نے ان کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے. اور ایک چوتھا پروجیکٹ اس وقت الحمدللہ چل رہا ہے، چونکہ ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس لیے میں اس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا. الحمدللہ وقت آنے پر میں وہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ بھی میرا تعاون ہے جو وہ الحمدللہ شامل ہے. تو میں یہ فقط 4 مثالیں آپ کو میں نے پچھلے 1-2-3 سالوں کی میں نے بتائی ہیں، اور وہ بھی صرف مساجد کے حوالے سے بتائیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ ہماری ترکی مسجد ہمارے سامنے جو موجود ہے، انہوں نے وہ عید کا فیسٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو کمون کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو اجازت لے کے دی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پچھلے سال ان کو کمون نے آویز کر دیا تھا، اجازت نہیں دی تھی، الحمدللہ میں نے ان کو اجازت لے کے دی تھی. اور یہ جو ہمارے استخان سکول وائے کے اوپر اور چانوان کے اوپر جو کونے کے اوپر جو ترکی مسجد والوں نے جو ولا خریدا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے میں نے ان کو 3 سال کے لیے اس کی ڈسپنسیشن لے کے دی ہوئی ہے. وہ صرف ببول سے کے لیے تھا کہ وہ صرف رہائش کے لیے تھا، اور اس میں وہ صرف رہائش رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے ان کو 3 سال کے لیے اس کی اجازت لے کے دی ہے، ڈسپنسیشن لے کے دی ہے کہ اس کو وہ فوئنکس آورڈ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے مجھ سے جو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا جی کہ میں نے بڑے بڑے پہاڑ توڑے ہیں، میں نے کوئی بڑے کام کی، لیکن جب کسی نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے بھرپور طریقے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے قبرستان کے مسائل ہیں، ان سے جا کے پوچھیے میں ان کے ساتھ شامل ہوں یا نہیں شامل ہوں. وہ مسجد کی قبرستان کے لیے مزید جگہ خریدنا چاہتے ہیں. قبرستان کے جو وہاں پر قبروں کے مسائل ہیں کہ وہاں پر نیچے پانی آ جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے نیچے پانی آ جاتا ہے.
ان سے پوچھیے جا کے کہ ان کے ساتھ برانڈبی کمون میں ان کی میٹنگ کس نے کروائی ہے، ڈائریکٹر کے ساتھ کس نے میٹنگ کروائی ہے، ان کی میٹنگز میں ان کے ساتھ کون شامل رہتا ہے. میں 4 دفعہ تو ان کی میٹنگز میں وہاں پر جا چکا ہوں، ان کے ساتھ کمون میں ان کی 2 میٹنگز میں کروا چکا ہوں، اور الحمدللہ میرا تعاون ان کے ساتھ بھی بحیثیت مسلمان ان کے ساتھ بھی شامل ہے. تو میں اس بات میں الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے ادا کر رہا ہوں. یہ میں نے چند مثالیں آپ کو بتائی ہیں، میرے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. اور اگر کسی کو کوئی نہ جاننا چاہے کسی وجہ سے، یا اگر کسی کو مجھ سے کوئی حسد ہے، تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. حسد کے لیے تو اللہ پاک نے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، تو یہ چیزیں ان کو بتائیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اور جائیں جا کے ان کے بارے میں کنفرمیشن کر لیں، اپنی تصدیق کر لیں. اور اگر کسی کو مجھ سے کوئی ذاتی طور پر کوئی مخاصمت ہے، تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. تو ایسا میرا ضمیر مطمئن ہے. میں اپنے ذمے کا کام ہے جو الحمدللہ آج سے پہلے بھی میں نے کیا ہے، آج بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کی توفیق ہوئی میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اور اس پر میری کوئی تخصیص نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص مجھ سے رابطہ ہی نہیں کرتا، مجھ سے کسی بارے میں پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. ہاں البتہ مجھ سے کوئی بات کرے، مجھ سے کہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہمارے ساتھ ہماری اس چیز کی ان کو مدد کی ضرورت ہے، میں انکار کروں، تو وہ حق بجانب ہے کہنے کے کہ میں نے ان کی مدد نہیں کی. لیکن کسی بندے کو یہ حق اور اختیار میں نہیں دوں گا کہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے کہے کچھ نہ، مجھ سے کام میرے ذمہ لگائے کوئی نہ، اور کہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہے. آئی ڈیم کیئر. مجھے کسی ایسے بندے کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں. ویسا شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا، تفصیل سے بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے بتایا، سیاسی طریقے سے بتایا، جمہوری طریقے سے بتایا، بھائی چارے کے طریقے سے بتایا. تو شاہ صاحب یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ تو 4 سال بعد آنے ہی آنے ہیں. پارلیمنٹ کا تو وہ آتا ہے وقت پر بھی، لیکن وہ تو کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. تو شاہ صاحب ہم سب جو ہے وہ کمیون کا ممبر بننا بھی چاہتے ہیں، میئر بھی بننا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی بننا چاہتے ہیں. تو ہمارے توقیر شاہ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ صرف ہم اپنی پرسنالٹی کے لیے بننا چاہتے ہیں، اپنی واہ واہ کے لیے بننا چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب یہاں سے جمہوری ملک میں رہتے ہوئے یہاں تو کام کرنے پڑتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ویسے دیکھیں یہ جو جمہوری ملک ہے، اس نے ہمیں یہ کتنی ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے. اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر ہم آپس میں اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ کوشش کریں تو ہماری نمائندگی الحمدللہ ہر جگہ پر ہو سکتی ہے. اور ہمیں کام کرنے کا موقع ہے جو وہ یقیناً اب یہاں پر کوئی نہ تو سڑکیں بنوانی ہے، نہ یہاں پر کھمبے لگوانے ہیں، نہ کسی کا کوئی ٹرانسفارمر لگوانا ہے. یہاں پر اجتماعی جو کام ہے وہ لوگوں کے وہی اسی طرح کے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا برونڈبی میں پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ خاص طور پر ہماری گلی جو شانے گارڈن، اس میں اب دونوں مساجد اس میں ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں جمعہ والے دن، اکثر اس میں بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. یہاں پر پارکنگ، لوگ غلط پارکنگ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں جرمانے لگانے کے لیے بھی اس کا بھی بندوبست ہے کہ وہ کمون کی طرف سے لوگ جو کاپس والے ہیں وہ آتے ہیں، وہ آ کے جرمانے بھی لگاتے ہیں. اس کے باوجود لوگ غلط پارکنگ کرتے ہیں. لوگوں کے دروازوں کے سامنے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے. بعض لوگ گاڑیاں ایسی پارک کرتے ہیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اب ظاہر ہے ذمہ دار ہم ہیں، اور ہماری چونکہ 2 مساجد ہیں، اور مساجد کی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے، اپنے نمازیوں کو ریکویسٹ کی گئی ہے، بلکہ دونوں مساجد کی طرف سے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں جو پارکنگ کرواتے ہیں، اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے پارک کریں، تاکہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو موقع نہ ملے کہ وہ ہماری شکایت کر سکیں. اس کے باوجود ہمارے لوگ، کبھی آپ یہاں پر آ کے دیکھیں تو جب جمعہ ختم ہوتا ہے تو یقین جانے کہ یہاں پر وہ جسے ڈائنامک خیاس کہتے ہیں نا، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ 5-5 10-10 منٹ لگ جاتے ہیں گاڑیوں کو نکلنے کی، چونکہ ان کا راستہ نہیں ہوتا، لوگوں نے غلط پارکنگ کی ہوتی ہے. تو اب اس سلسلے میں چونکہ ہمارے جو پڑوس کے جو لوگ ہیں اور جو کون آیا فوئننگ ہے قریبی، انہوں نے ایون کہ انہوں نے کمون کو شکایت ہماری کی ہے. دونوں مساجد کا نام انہوں نے لکھ کے اس کی شکایت کی ہے. تو کمون میں یہ بات زیر غور آئی ہے، تو پھر اس پر کمون نے پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں 2 جمعے یہاں پر اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور ایک فرم ہائر کر کے تو کمون نے اس کا جائزہ لیا کہ کیا یہاں پر پارکنگ کے مسائل کیا ہیں. تو انہوں نے ڈرونز کے ذریعے
اور تصویریں بنا کر اور لوگوں کی گنتی کر کے انہوں نے، بلکہ یہاں تک بھی ہمیں اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر تقریباً 900 لوگ ہیں جو وہ ان کی انٹری ان اور آؤٹ ہوئے ہیں اس یعنی 1 گھنٹے کے دوران جو انہوں نے ٹائم لمٹ وہاں پہ رکھی تھی، اس کے دوران انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ پارکنگ کس طرح کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اکثریت وہ اس ٹائم کا انہوں نے انتخاب کیا کہ جب ہمارا جمعہ ہوتا ہے، حالانکہ ہماری دونوں مساجد نے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے اور اس لیے کہ پارکنگ کے مسائل نہ بنے، دونوں مساجد نے اپنے جمعہ کے اوقات مختلف رکھے ہیں. ترکی مسجد میں جمعہ پہلے ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ پڑھ کے تو وہ نکل جائیں، اور اس کے بعد جو پاکستانی ہماری مسجد ہے اس میں جمعہ کا ٹائم ہے جو وہ اس سے کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت رہے. لیکن جو لوگ بھی آتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے قریب ترین آ کر اپنی پارکنگ کرے، تو پھر ایسی صورت میں معاملات ہیں جو وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پارکنگ کی پرابلمز بنتی ہیں. تو کمون نے اس سلسلے میں جو بلکہ یہ 23 پچھلے مہینے کی 23 تاریخ کو کمون نے ایک بیگو عمل بھی بلائی تھی، جس میں کمون بلکہ اس سے پہلے کمون نے ہماری دونوں مساجد کے ساتھ اور جو قریبی جتنے بھی رہائشی ہیں سب کے ساتھ کمون والوں نے خود فردن سب کے ساتھ میٹنگ کی ہے. اور کسی ایک بندے کے ساتھ انہوں نے میٹنگ نہیں کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک بندے کو اس کے ساتھ جو بات کرنے کے لیے یہاں پر کمون والے آئے ہوں، وہ سب کے پاس فردن سب کے پاس گئے ہیں اور ان کو جا کے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور ان کی تجاویز بھی لی گئی ہیں. اور بیگو امیو ہے جو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں سے تجاویز لی جائیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کمون کے زیر غور جو مختلف قسم کی سفارشات ہیں اس کے مطابق ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر ہماری جو دونوں گلیاں ہیں اسکان سکول اور شانوان، ان دونوں میں جو ہے پارکنگ کے لیے بوس بنا دیے جائیں، یعنی ڈبے بنا دیے جائیں جن میں 3 گھنٹے کے لیے پارکنگ ہے جو وہ ٹائم لمیٹڈ ہو تاکہ لوگ اس میں پارکنگ کر سکیں. اور دوسرا ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ خاص طور پر چوانوانگ ہے جو اس کو انسخاٹل یعنی ون وے کر دیا جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اس میں دونوں طرف سے ٹریفک گزرتی ہے اور گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہوتی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میرے نزدیک وہ مساجد نہیں ہے، وہ ہماری ورکشاپ ہے. جو ہمارے ساتھ جو جتنی بھی ورکشاپ ہیں 4-5 ورکشاپس ہیں، ان کی جتنی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان دونوں راستوں کے اوپر انہوں نے کھڑی کی ہوتی ہیں. بعض ہیں جو ان کو نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے، بعض ایسی ہیں جن کو نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی نہیں ہے. اب ان کو نہ تو جرمانہ ہو سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک تیسری اور چیز جو ہمارے علاقے میں پارکنگ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتی ہے، وہ جن لوگوں کی بڑی گاڑیاں ہیں جو واون ہیں، وہ اس علاقے میں آ کے یہاں پہ پارکنگ کر جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس تصاویر ہیں، میں نے تصاویر لے کر کمون کو بھیجی ہیں، ان کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور اس میں مساجد اتنا ذمہ دار نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں. اس میں زیادہ جو پرابلم جس وجہ سے کریٹ ہوتی ہے وہ ہماری ورکشاپس ہیں جو چوانے وانگ کے اوپر ہیں. تو اس سلسلے میں کمون کی طرف سے اب یہ بھی تجویز ہے کہ جو چوانے وانگ ہماری یعنی وہ گلی جس میں دونوں ہماری مساجد ہیں، اس کو ون وے کر دیا جائے. پٹرول پمپ کی طرف سے جو گامکیو لینے وائی کی طرف سے ادھر سے انٹری ہوگی، اور یہاں سے اسکان سکول وائی کے اوپر جو اس کا ایگزٹ ہوگا. تو یہ بھی زیر غور ایک تجویز ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید کام ہے جو وہ ہوگا. اور میں چونکہ الحمدللہ میں جو ہماری ویلڈنگ کا جو اول ویل ہے جس کا نام پلان اول ویل، جس وقت جو پہلے چکنی کو ملیو ہوتا تھا، اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے چکنی کو پلان اول ویل ہے، اور الحمدللہ میں اس کا ممبر ہوں. تو میں اس سارے پروسیس میں شامل ہوں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے جن چیزوں کی ظاہر ہے میں اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہوں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے جو پارکنگ کے مسائل ہیں انشاءاللہ جلد ان کا کوئی حل نکال دیا جائے گا. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی چلے میں نے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ میں نے کمون کو یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ جو
ہمارے یہ جو گرین بیلٹ جہاں پر اس وقت ہمارے فیان وام کے لیے مشینیں وغیرہ انہوں نے جگہ رکھی ہوئی ہے، جب فیان وام کا کام ختم ہو جائے تو میں نے تجویز پیش کی ہے کہ اس جگہ کو عارضی طور پر پارکنگ ایریا ڈکلیئر کر دیا جائے، اور یہاں پر 3 گھنٹے کی پارکنگ ہے جو وہ رکھی جائے، اور اس سے کمون کو یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جرمانہ جو ہے اگر کوئی اوور سے کرتا ہے اپنے پارکنگ کے ٹائم کے، تو کمون اس سے پیسے بھی کما سکتا ہے۔ تو میں نے یہ تجویز یہ پیش کی ہے کہ جو ہمارا کونا ہے، ہمارا جو کھلگاس مسلم بولیوارڈ اور مستقان سکول وائے اشارے کے ساتھ، جہاں پر اس وقت فیان وام والے انہوں نے ایک جگہ ہے جو جہاں پر ان کی اپنی مشینیں وغیرہ اور ان کے باقی سامان ہے جو وہ وہاں پر موجود ہے، تو میں نے یہ گزارش کی ایک مون کو کہ جب یہاں سے ان کا کام ختم ہو جائے تو اس جگہ کو بطور پارکنگ استعمال کیا جائے، تاکہ اس سے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سمندر کی طرف استقان پہ جاتے ہیں ان کو پارکنگ کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پر بہت بڑی جگہ ہے تو وہ بھی یہاں پر پارکنگ کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ رائے صاحب بارے دیگر میں یہی نہیں کہوں گا شاہ کہ میں صاحب، آپ اپنے نے حصے بڑا کا اچھا کام کیا، کر رہا بڑی ہوں۔ تفصیل سے بتایا، ہر چیز کو واضح کر دیا۔ تو شاہ صاحب ایک چیز تو جب ہم لوگوں نے سروے کیا کہ یہ جو قانون قاعدے سخت ہوئے بنے، جب لوگ 70-71 میں آئے تو اس وقت اتنے زیادہ قانون سخت نہیں تھے، ہمارے دور میں بھی سخت نہیں تھے، جب آپ آئے آپ کے دور میں بھی سخت نہیں تھے۔ تو جب ہم نے سروے کیا کہ یہ قانون سخت ہوئے کیوں ہیں، پہلے جب سخت نہیں تھے تو بعد میں کیوں ہوئے، تو ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب نے جب سروے کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان قانونوں کی جو سختیاں پیدا ہیں اس کے صرف ہم خود ذمہ دار ہیں۔ شاہ صاحب آپ کیا کہیں جی، گے؟ یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں جی۔ شاہ صاحب کا تجزیہ ہے جو بالکل درست ہے۔ قوانین وہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اگر ہم غلط کام نہ کریں تو اس کے رد عمل کے طور پر سختیاں نہیں ہوں گی۔ اب آپ مجھ سے بہت پہلے آئے ہوئے ہیں، مجھے تو تھوڑا عرصہ ہوا یہاں ڈنمارک میں آئے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے سہولتیں ہم لوگوں کو پہلے تھیں وہ آہستہ 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 وہ ختم ہونا شروع ہوئی یا کم ہونا شروع ہوئی، اس میں ہم لوگ اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس کی ابتدا آپ دیکھ لیں جی کہ جہاں پر لوگ دوسرے لوگوں کے والد اپنے والد کا نام تبدیل کر کے لوگ یہاں پر آتے تھے، وہ زمانہ بھی ایک تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سختیاں ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر وہ فیملی کو سپورٹ کا جو وہ کچھ کرون بندہ ہے جو بغیر ٹیکس کے جس کی ٹیکس میں چھوٹ ملتی تھی، غالباً 10,000 تھا یا جتنا بھی تھا، اس کا مس یوز ہوا، پھر وہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ جی لوگوں نے اپنے جو سبلنگز ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان کو یہاں پر بلانا شروع کیا وزٹ کے اوپر، اور پھر اس کا اتنا بے دریغ استعمال ہوا کہ لوگ یہاں پر آتے تھے اور پھر یہاں سے واپس جانے کی بجائے دوسرے یورپی ممالک میں شفٹ ہو جاتے تھے، وہاں پہ جا کے کوئی اسائلم اپلائی کر لیتا تھا، کوئی کسی اور طریقے سے وہاں پر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ وجہ یہ ہوئی، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کیٹیگری 5 میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب تک پاکستان کیٹیگری 5 میں ہے۔ پاکستان وہ ان چند بدقسمت ملکوں میں سے ہے جس میں صرف 5 ملک ہیں جن کو ویزا ملنا جو سب کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت سختیاں ضرور کرتی ہے، لیکن اس میں ہمارے اپنے اعمال ہیں جو وینزلز کیورسل جو لوگ گاڑیاں اس طرح چلاتے ہیں جہاں پہ سپیڈ 50 کی ہوتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی 100 پہ چلاتا ہے تو، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ حکومت نے اگر اس کا لائسنس کینسل کر لیا ہے تو اس میں حکومت کا قصور نہیں، قصور تو اس ڈرائیور کا ہے جس نے 50 والی جگہ پر 100 کی سپیڈ سے گاڑی چلائی ہے۔ لیکن ہم اپنے گناہ، اپنی غلطیاں جو ان کو تسلیم نہیں کرتے، ہم صرف یہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ کام ہو گیا، حکومت نے یہ سختی کر دی۔ اور شاہ صاحب نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے، اس میں ہم اکثریت ہماری اپنی جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اب جتنا محاذ بنا ہے ہمارے خلاف، مثال کے طور پہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ چند دن پہلے جو فٹ بال کا میچ ہوا ہے اس میں جس 32 سالہ نوجوان جس کی ہلاکت کل اس کی خبر پڑی ہے کہ وہ ہی از نو مور، کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب وہ کھیل کا وہ اپنا جھنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے سویڈن کا، اور 6 لوگ آتے ہیں جو غیر ملکی پس منظر والے ہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کو مارا ہے، اس کو اتنا مارا ہے کہ اس کی جان چلی گئی ہے۔ تو اب اگر آج
ہماری جو لوکل اخبارات ہے اس کے اوپر غیر ملکیوں کے خلاف یہ لکھا جائے کہ ان کو ان ملک سے اس ملک سے نکالو، تو اس میں قصور مرنے والے کا ہے یا مارنے والوں کا ہے؟ یقیناً قصور ان کا ہے جنہوں نے وہ ظلم کیا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ اب تو ہماری جو لیفٹ سائڈ کی جو پارٹیز ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ میری اپنی پارٹی سوشل ڈیموکریٹ ہے جو، اب تو اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے جی کہ یہ قانون ہے جو اس کو سخت کیا جائے، جو جرم کرتے ہیں غیر ملکی تارکین وطن ہیں جو جرم کرتے ہیں، بلکہ اب تو قانون ہے جو وہ عنقریب پیش ہونے والا ہے کہ جس کو 1 سال سے زیادہ کی سزا ہو اس کو ریلیز کیا جائے، اسے ملک بدر کیا جائے۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ اگر ہم جو لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوتے، مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اسے تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، قانون اپنا رستہ خود بناتا ہے۔ شاہ صاحب کے تجزیے سے میں بالکل متفق ہوں کہ جتنی سختیاں ہوتی ہیں اس میں اکثر و بیشتر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ نور صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے سید اعجاز حیدر بخاری شاہ صاحب جو کہ موجودہ سٹی کونسلر ہیں اور سابقہ ڈپٹی میئر ہیں، رہ چکے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہم جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک کے قانون ہیں، ہمیں ہر حالت میں قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ یہاں تو کوئی سفارش ایسی نہیں چلتی، جو جرم نظر نہیں آتا وہ چھپ تو جاتا ہے، لیکن جب قانون کے نیچے کوئی بھی آ جائے تو پھر اس کو معافی نہیں ملتی۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا جو آنے والا وقت ہے، ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے، اسے آپ لوگوں نے سب نے مل جل کر جو ہے وہ زیادہ مضبوط بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ڈینس سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے لینا ہوگا۔ پارلیمنٹ ہوگی، کمیونز ہوگی، کمیون ذرا ایزی وے ہے، یہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے جس علاقے میں آپ ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں شاہ صاحب بتا رہے تھے، وہ سٹی کونسلر ہیں تو بتا رہے تھے نا کہ کتنی چیزوں میں وہ بیٹھتے ہیں، کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، تو کس طرح قانون قاعدے بنتے ہیں، کس طرح کمیونیں فیصلہ کرتی ہیں۔ ہمیں اس طریقے سے چیزوں کو لینا چاہیے، پرسنلی ہر چیز کو نہیں لینا چاہیے، قانون کا احترام کرتے ہوئے کسی کی چیز کو لینا چاہیے۔